السلام علیکم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. سب صاحبین 3 مرتبہ درود شریف دربار مقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنانی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسام وصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون کلما غفل عن ذکر الغافلون وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی آپ نے ماشاءاللہ بہت سے خطابات سماعت فرمائے ہیں، محبت رسول پر بھی سماعت فرمائے، اور اصلاح معاشرہ کے عنوان پر بھی آپ نے کچھ سنا ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ محبت ہمارے آقا سے یقیناً ہمارے کو جتنی ہونا چاہیے، اظہار تو ہے لیکن حقیقت میں نہیں ہے. آپ فرمائیں گے یہ کیسی بات یہ ہے کہ اگر واقعی ہم سرکار کے چاہنے والے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل بھی کرنا، اور اگر عمل نہیں کر رہے ہیں تو پھر عمل کے بجائے صرف وعدے کرنا محبت کی دلیل نہیں ہے. ایسے ہی ایک ڈاکٹر صاحب کا نسخہ لا کے ایک صاحب تکیے کے نیچے رکھ لیے. ڈاکٹر صاحب دواؤں کی چٹھی لکھے تو انہوں نے لا کر اپنے تکیے کے نیچے رکھے. صبح میں جا کے ڈاکٹر صاحب سے کہنے لگے، حضرت آپ کا نسخہ رات تمام میں تکیے کے نیچے رکھا، میرے کو فائدہ نہیں ہوا. عقل مند کہلائیں گے وہ ڈاکٹر بولے گا، بیٹے یہ نسخہ تکیے کے نیچے رکھنے کے بجائے اگر اس میں سے ایک گولی خرید کے کھا لیتے تو آپ کو صحت ہو جاتی. ویسے ہی میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یقیناً ہونی چاہیے، بچے کے دل میں ہونی چاہیے، لیکن پہلے ماں باپ کو عمل کرنا چاہیے. ماں باپ خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور پیارے رسول کی سیرت پر عمل کریں. یاد رکھیے، ہم اچھے ہو جائیں گے تو گھر اچھا ہو جائے گا. گھر والا اگر اچھا ہو جائے گا تو گھر کا گھر سنور جائے گا. اور جب ہم پیارے رسول کے صحیح معنوں میں چاہنے والے بن جائیں گے تو یقیناً گھر کا بچہ حضور کو چاہنے والا بن جائے گا. اور یہ چاہت کیسی ہونی چاہیے؟ میرے آقا کا فرمان ہے، پانی بیٹھ کے پیو، بیٹھ کے پانی پینا شروع کر دیجیے. آپ عمل کیجئے، آپ کو دیکھ کے بچہ عمل کرے گا، آپ کو دیکھ کے گھر والے عمل کریں گے، اور پھر ایک ماحول بنے گا، اور پھر آپ کے گھر کو دیکھ کے لوگ کہنے لگیں گے کہ بھائی یہ زبانی نہیں ہے بلکہ عملی میدان میں اترنے والے لوگ ہیں. زبان سے سرکار کو چاہنے والے نہیں ہیں بلکہ ان کے ہر عمل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نظر آتی ہیں، فرمان رسول نظر آتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، زندگی تو بہت ملی، اللہ نے ہم کو بہت دی. کسی کو 60 سال دیا، کسی کو 80 سال دیا، کسی کو کچھ اور 50 سال دیا. لیکن یہ زندگی میں کارآمد زندگی کون سی ہے؟ کارآمد زندگی وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہماری گزری. باقی زندگی جو پیٹ کے لیے گزری ہے یا اپنی اولاد کے لیے گزری ہے یا اپنی خواہشات کے لیے گزری ہے، یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. یہ زندگی بجائے زندگی کہلانے کے شرمندگی. کل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی حاضری ہوگی. میرے آقا پوچھیں گے، میں نے تم کو فجر کی نماز کی پابندی کرنے کہا تھا، کیا تم نے کیا ہے؟ کیا جواب ہے؟ کہیں گے یہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ نہیں، ہم نے نماز چھوڑ دیا، اب چاہتے ہیں مگر آپ کو نہیں. میرے بھائی، میرے آقا نے آخری وقت جب دنیا سے آپ پردہ فرما رہے تھے
میرے آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب بتاؤ میرے پیارے رسول جو فرما رہے ہیں کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، کیا ہم نے نماز کی پابندی کا آغاز کیا؟ اس سے پہلے میں وعدہ لیا تھا یہاں، نہیں معلوم کتنی مسجد میں صفا بڑھے گی، صفا بڑھے گی، صفا ہے سو بھی غائب ہوگی۔ لوگوں کو آج کل وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی میں زیادہ مزہ آ رہا، وعدہ کر کے نبھانے میں اتنا مزہ نہیں آ رہا۔ مگر یاد رکھیے ہم اچھا کریں گے نا تو اچھا ہوگا، اور اچھے بنیں گے تو اچھا ہو جائے گا، اور آپ کی وجہ سے معلوم بہت سی چیزیں سدھر جائیں گی، بہت سی چیزیں سمجھ جائیں گی۔ آپ اللہ والے بن جائیں گے تو پورا گھر اللہ والا بن جائے گا، آپ اللہ سے ڈرنے لگیں گے تو پورا گھر اللہ سے ڈرنے والا بن جائے گا۔ آپ پیارے رسول پر روز درود کی محفل جمائیں گے، پورا گھر کا گھر درود پڑھنے بیٹھ جائے گا۔ اگر آپ یہ بچوں کو لے کر چھوٹے چھوٹے باتیں سرکار کے بتاتے رہیں گے، میرے آقا کی چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے رہیں گے، یہ بچے آج کے کل کے ولی بن جائیں گے، کل کے اللہ والے بن جائیں گے، اور پیارے رسول کے فرمان کو لوگوں کے تک پہنچانے کے یہ گویا رہبر بن جائیں گے، اور بہترین ان کی صلاحیتیں اللہ اضافہ فرما دے گا۔ آج ماشاءاللہ نوجوان بچے بہت ہیں، آج سے میں یہی کہتا ہوں ہمارے یہاں جتنے بچے ہیں ان سے میری خواہش ہے بیٹے اب ہمارے کو بدلنا ہے۔ دنیا ہم کو دیکھ رہی ہے، ہم کو یہ دیکھ رہی ہے کہ ہم باتوں کے کتنے ہیں، عمل کے کتنے ہیں۔ اب عمل کے بن کے بتائیے، عمل کر کے بتائیے، دنیا کو یہ بتا دیجئے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس انداز سے کرتے ہیں، اور انداز محبت یہ ہو کہ میرے رسول کی ایک ایک بات کو پڑھتے جائے، اس پر عمل کرتے جائے، میرے رسول کے ایک ایک فرمان کو سنتے جائے اور اپنے گھر والوں کو سناتے جائے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا کہ ہر محلے میں ایسا ایک بچہ نکلے گا کہ اگر وہ کھڑا ہو جائے گا تو لوگ بولیں گے بھائی اس محلے کے اگر جو برکتیں ہیں، اس محلے کی جو رونق ہے اس نوجوان سے۔ سرکار کے نام میں کیا برکت ہے معلوم؟ اب آپ کو میں اکثر بولتا ہوں، آپ یہاں بھی سن لیجئے، ہم کو آپ اسٹیج پہ کہیں کو بٹھائے اچھے کپڑے پہنے بول کے، کیا نہیں؟ ہم کو آپ بٹھائے ہمارے پیارے رسول کا ذکر کر رہے ملک، ہم کو آپ عزت دے رہے ہیں کہیں کو، آپ کی اور میرے آقا کی ہم بات آپ کو سنا رہے ہیں بول کے۔ اگر ہم آپ کی بات نہیں سنائے تو آپ بولتے چلو نیچے اترو بازو بیٹھو، بولتے نہیں بولیں گے؟ آپ کو کہیں کو بٹھانا اعزاز کیا ہے؟ یہ الگ بات ہے، اب انتظامی امور میں رہنے والوں کو بیچارے جلسے کے صدر ودر رہتے ان کو بٹھاتے ہیں، کیوں بٹھاتے ہیں؟ تاکہ ان کو یہ معلوم ہو کہ بھئی یہ جلسے کے انتظامات کرنے والے ہیں، یہ رکھنے والے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے کو سرکار کے صدقے کے نام کی برکت کی وجہ سے، نام سرکار کا کچھ کہنے کی وجہ سے اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ اوپر بٹھایا گیا ہے نا۔ مگر میں کہتا ہوں یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے، ہم بھی آپ کو نیچے نہیں بٹھاتے۔ کیوں؟ آپ ہم کو اوپر بٹھائے تو ہم ہمارے سرکار کے ذکر سننے والوں کو نیچے کیسے بٹھائیں گے؟ ہم بھی ان کو اپنی آنکھوں میں بٹھاتے۔ آپ بولیں گے آنکھوں میں کیسا بٹھاتے؟ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، اٹھ کے دیکھیے کھڑے ہو کے، آپ میرے آنکھوں میں آپ دکھتے نہیں دکھتے، آپ دکھیں گے نا میری آنکھوں میں تو معلوم یہ ہوا میں اس سرکار کا ذکر کر رہا ہوں تو آپ مجھے اوپر بٹھائے، آپ میرے سرکار کا ذکر سن رہے ہیں اس لیے میں آپ کو آنکھوں میں بٹھایا ہے نا۔ اب یہ صرف ذکر سننے میں اور ذکر کرنے میں اتنا اعزاز مل رہا، اگر عمل کریں گے تو کیا اعزاز ملیں گے؟ عمل کریں گے تو کیا ملے گا؟ عمل کریں گے تو وہ اس وقت جبکہ کوئی آپ کا مددگار نہیں ہوگا، دوست احباب چھوڑ دیں گے، عزیز و قریب چھوڑ دیں گے، ایک اندھیرے گڑھے میں ڈھکیل دیں گے، سب پلٹ کے چلے جائیں گے۔ اس وقت آئیں گے کون؟ میرے آقا کے بولیں گے میرا امتی ہے، سے سنے میرا امتی ہے، یہ میرے رات دن میرا ذکر کرتے رہا اور رات دن میری فکر میں رہا، سونے دو اب اس کو۔ میرے ابا جان کا شعر ہے، سونے دو اس کی آنکھ لگی ہے ابھی ابھی، میری لحد میں شاہ نے، میرے ابا جان فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، میری لحد میں شاہ نے، لحد یعنی خبر میں،
میری لحد میں شاہ نے نکیرین سے کہا، نکیرین فرشتے، میری لحد میں شاہ نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ سونے دو، اس کی آنکھ لگی ہے ابھی میرے ذکر میں رہتے رہتے ابھی تو سویا، تم لوگ آنکھ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اس کو اٹھانا ہے تو میں اٹھا لوں گا اس کو۔ میرے عزیز دوستو، ہم کو بھی چاہیے کہ اپنی کیفیتوں کو بدلے۔ آج ہمارے علماء کرام حضرت تقریر فرماتے ہیں، کیوں یہ واقعات ہم جو پڑھتے ہیں، ہمارے سینوں میں جو رہتے ہیں، آپ کو پہنچاتے کیوں ہیں؟ یہ اس بات سے نہیں کہ آپ کی واہ واہ لے، بلکہ اس بات سے کہ کل اللہ کے رسول کے پاس جب ہم حاضر ہوں تو ہم کہیں گے کہ اے میرے آقا، ہم نے تو ہر آپ کا فرمان لوگوں تک پہنچا دیا، عمل یہ نہیں کرے تو یا رسول اللہ ہمارا کیا قصور؟ عمل کی دعوت تو ہم تو دیتے رہے، اب عمل نہیں کرتے ہیں تو ان کا قصور ہے۔ مگر میرے عزیز دوستو، ہم کو یہ بولنے کی ضرورت بھی نہیں آنا، کیونکہ میرے آقا کے عمل کرنے والے، چاہنے والے عمل کر کے ہی زندگی گزارتے ہیں، بے عملی کی زندگی نہیں گزارتے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اب اپنے آپ کو بدلیجیے، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیے، راتوں کو اٹھا کیجیے، راتوں کو اللہ کو پکارا کیجیے، چبوتروں کو چھوڑ دیجیے، ٹی ویوں کو بند کر دیجیے۔ یہ ٹی وی چبوترے جو ہے راتوں کے اڈے، نہ ادھر کے رکھتے نہ ادھر کے رکھتے، نہ اللہ ملتا نہ دنیا ملتی، کیا ملتی؟ چبوترا ملتا۔ بیٹھے ہوئے چبوترے پہ کیا انہیں ادارہ نہیں، انہیں ایسا ہے، انہیں ایسا ہے، تم کیسے؟ تم تو چبوترے پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، انہیں تو کیسا بھی ہوں گا، جا رہا سامنے سے۔ یاد رکھیے، غیبت بہت بڑا گناہ ہے، غیبت بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کو ہم لوگوں نے بہت آسانی سے شروع کر دیا ہے کرنا۔ جس کے بارے میں، بڑے کے بارے میں، چھوٹے کے بارے میں، مسجد کے امام صاحب کو بھی نہیں بخش رہے ہیں۔ امام صاحب ماشاءاللہ کہا، وہ یہاں کچھ بھی ہو، اللہ نے اس کو کتنا بڑا اعزاز دیا، ہم اس کی آواز پہ اللہ اکبر بول کے جھک جاتے، جھکتے نہیں جھکتے، انہیں اٹھ گیا تو سب اٹھ جاتے، نہیں میں نہیں اٹھتا بول کے ٹھہرتے۔ اگر آپ ایسا کریں تو پیچھے سے ایک جنے ہاتھ مار کے بولتا باہر نکل، بولتے نہیں بولتے؟ ہمارے امام، کیوں ان کو امام بنایا گیا؟ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کے کلام کو، پیارے رسول کے جو سینے میں میرے آقا کے اترا، میرے آقا پر جو قرآن پاک نازل ہوا، انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ اللہ نے کہا کہ ہمارے قرآن کو تم نے قبول کیا، ہم بھی تم کو قبول کرتے ہیں، سب کا امام بنا کے کھڑا کر دیا ہے نا؟ یہ اعزاز ملتے ہیں، اور یہی نہیں، بہت سے اعزاز ملتے ہیں۔ ایک اللہ والے جا رہے تھے، ایک اللہ والے ساتھ جا رہے تھے، ان کے ساتھ ایک دوسرے مذہب کے صاحب بھی جا رہے تھے، دونوں مل کے جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے وہ اکیلے جا رہے ہیں، ویرانے میں سفر کر رہے ہیں۔ دونوں مل کے کہا کہ بھائی بھوک لگ رہی، کیا کریں گے؟ تو یہ اللہ والے صاحب نے کہا کہ چلو آج میں اللہ سے کچھ مانگ کے دیکھتا ہوں۔ انہوں ہاتھ اٹھا کے بولے، اللہ میاں میرے کھانے کا انتظام فرما دیجئے، ایک زمانے سے میں تیرے کو راضی رکھا ہوں، ایک بار میرے لیے بھی کچھ انتظام فرما دیجئے تاکہ وہ میرے غیر مسلم بھائی پہ میرا اثر پڑ سکے۔ کیا بولے ہیں؟ غیر مسلم بھائی پہ میرا اثر پڑ سکے۔ اللہ نے کہا چلو یہ ہمارے لیے کچھ کیا ہے، ہم آج اس کے لیے کچھ کر دیتے ہیں۔ بہترین کھانے کی ڈش آ گئی، کھا لیے، چلے پھر سفر میں۔ رات ہو گئی، رات ہونے کے بعد انہوں بولے بھائی دن میں تو میں منگایا، اب تم پجاری صاحب شام میں تم منگاؤ کھانے کو۔ اب انہوں پجاری صاحب بولے ٹھیک ہے منگاتا ہوں۔ ذری دیر کے بعد دیکھے تو پھر کھانا آ گیا، پھر فرسٹ کلاس کھانا آ گیا۔ جب اچھا کھانا آیا تو انہوں پریشان، میں دعا کرا اللہ میاں سے تو آنا چاہیے، میں ایک اللہ کا بندہ ہوں، انہوں کیسا ہے، ان کو کیسا آ گیا کھانا؟ خیر کھا لیے۔ اس کے بعد انہوں پریشان ہے۔ وہ دوسرے مذہب کے صاحب نے کہا کہ حضرت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ کھانا جو آیا ہے یہ بھی آپ کی وجہ سے آیا۔ بولے وہ کیسے؟
میں نے کہا کہ مولا دوپہر میں وہ نیک آدمی کی وجہ سے کھانا دیے نا آپ, اب میرے کو تو نہیں ہونا ہے, وہ نیک آدمی کو میں کھلانا چاہ رہا ہوں, آپ کھانے کا انتظام فرمائیں. اللہ نے کہا واہ, وہ بھی طوفان میں ملا کس کے؟ ایک اللہ والے کے. ہم بھی کچھ مانگنے کے لیے, کچھ اچھائی کرنے کے لیے, کچھ آگے بڑھنا, تو پھر غیر بھی ہمارے ساتھ ہو جاتے, اپنے بھی اپنے ساتھ ہو جاتے. آج کیا حال ہو گیا ہمارا, ہماری بات ہمارے گھر والے نہیں سن رہے, ہمارے بچے ہماری اطاعت نہیں کر رہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے بھائی, ہم نے اللہ کی اطاعت چھوڑ دی, بندوں نے ہماری اطاعت چھوڑ دی. ہم اللہ سے رشتوں کو توڑ دیا, بندوں نے ہم سے رشتہ توڑ دیا. آج ہمارا کام یہ ہے کہ یہ مبارک جلسے رکھنے کا مقصد, آپ کو جمع کرنے کا مقصد یہ لائٹاں لگانا نہیں ہے, یہ روشنیاں کرنا نہیں ہے, بلکہ ان روشنیوں میں آپ کے دل کو ٹٹولنا ہے, اور اس دل میں جو پیارے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہے, لیکن محبت میں وہ یقین نہیں ہے, اس یقین کو پیدا کرنا ہے. اور آپ کو بتانا ہے کہ اٹھو, اب اٹھنے کا وقت آ گیا ہے, کیونکہ تمہارے کو دنیا دیکھ رہی ہے کہ تم کیا عمل کر رہے ہو. تم اچھا عمل کرتے ہو تو کہتے ہیں کون ہے یہ کرنے والے, کہتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے. اور ہم اگر برا عمل کرتے ہیں, اگر ہمارا نام پھر سرکار کے ساتھ جوڑے, تو پھر ہمارے کو سرکار کے سامنے حاضر ہونے کے وقت کیا جواب دیں گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کیجیے, قرآن پڑھنے کا اہتمام کیجیے, درود پڑھنے کے لیے بچوں کو پابند کیجیے. آج ہمارے بچوں کو درود یاد نہیں ہے. پرسوں ایک صاحب آئے, درود پڑھو والا, ہم نے درود پڑھنے کی جگہ اس میں علم کا سورہ ملا دیے. پھر کیا کی ملا دیے, کیا مولا بابا کیا پڑھا اور بند کر دے, ترا یہ درود پڑھنے سے نہیں پڑھنا اچھا ہے. آج ہمارے لوگوں کو درود شریف یاد نہیں ہے. اب میں مولا درود پڑھو گے تو سب جن کچھ لوگ ماشاءاللہ کچھ حصہ درود پڑھا, باقی سب دیکھ رہے ہیں کیا پڑھو بولے لو. آخر سرکار کو درود پڑھنا ہے تو ذرا درود بھی سیکھ لینا نا. اپنی پہچان کیا ہے؟ اپنی پہچان یہ ہے کہ سرکار کو سلام عرض کر رہے ہیں تو سرکار کو سلام عرض کرنے کے قابل تو بنیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آج کی یہ محفل سجانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بدلیجیے. آج سے ہمارا کام یہ ہو کہ مساجد کو آباد کریں, صحبت اچھی رکھیں. ماشاءاللہ یہاں اطراف میں خانخواہوں کا ماشاءاللہ خانخواہیں ہیں. خانخواہ کس کو بولتے ہیں وہ بھی سمجھا تو بہت لمبا ہو جائے گا مسئلہ. علماء کرام آپ کے قریب رہتے ہیں, جا کے ان کی صحبت میں بیٹھی. آپ بولیں گے کیا فائدہ ہوتا جی مول صاحب؟ ہوتا کیسا نہیں جی, کوئلے کی دکان میں جا کے آئے تو پہچانتے نہیں لوگ. ارے چھوٹے میاں کوئلے کی دکان میں گئے تھے کیا؟ آپ بولتے ہیں کیسا پہچانا بھائی تو؟ ہاں جی آپ آئے کوئلے کی دکان میں گئے تو آپ پہچانے اس واسطے کہ آپ کے منہ پہ کالک لگی ہوئی ہے نہیں. وہی آپ کیا کریے, ایک عطر کی دکان میں بیٹھ کے آئیے. آپ پوچھتے کون سا عطر لگائے بھائی؟ آپ بولتے میں عطر نہیں لگایا بھائی. ارے نہیں بھائی خوشبو آ رہی ہے نا. نہیں بھائی میں عطر کی دکان میں ذرا ادھر بیٹھا تھا اس وجہ سے خوشبو آ گئی ہوگی. معلوم ہوا جس جگہ پہ آپ عطر کی دکان پہ بیٹھتے ہیں تو خوشبو آتی ہے, اور کالک کے کوئلے کی دکان پہ جاتے ہیں تو کالک لگتی ہے. ویسی اللہ والوں کی صحبت پہ آپ جا کے بیٹھیں گے تو آپ کے اندر پیارے رسول کی محبت پیدا ہوگی, اور آپ کے اندر انکساری پیدا ہوگی, عاجزی پیدا ہوگی, اللہ کو منانا پیدا ہوگا, اللہ کو راضی کرنے کا انداز آئے گا, اللہ سے رشتہ جوڑنے کا آپ کو ایک طریقہ کار بتائیں گے. اور اگر یہ لوگ بزرگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھے, چبوتوں پہ بیٹھے تو کیا ملیں گا؟ کیا ملیں گا؟ یہ ملیں گا کہ صرف غیبت کرتے رہیں گے, شکایتیں کرتے رہیں گے, ان کی باتیں کرتے رہیں گے. نیکیاں غارت ہو جائیں گی, اچھائیاں غارت ہو جائیں گی, برائیاں آ جائیں گی. ایک زمانہ تھا, میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ ایک راستے سے جا رہے تھے. کچھ عورتیں برقع پہننے کے فلمیں دیکھ کے آ رہے تھے. تو آتے آتے وہ بازو سے رکشہ جا رہا تو یہ بولے کہتے ہیں, وہ عورتیں بولیں انہوں واس کر کے آ رہے ہیں دیکھو. تو میرے والد صاحب نے فرمایا میں واس کر کے آ رہا ہوں, تم فلمیں دیکھ کے آ رہے ہیں.
میں نیکیاں کما کے آ رہا ہوں، تم نیکیاں کما کو آ رہے. ہاں اب تو باہر جا کے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، چینل بدل بدل کے دیکھ رہے ہیں. خدا کی قسم یہ چینل ایک دن اپنا بھی بننے والا ہے. اللہ میاں بولیں گے بیٹے کیا کیا کرے تو آپ نے چینل نہ دیکھو. کیا چینل دکھائیں گے؟ گالیاں دے رہی، بیویوں کو مار رہی، منہ بجوایا ہانک رہی، شام مغرب ہوتی جا کے کہیں بیٹھ گئی. اپنا ایریا نہیں ہے، وہ جا کے وہ ایریا پہ بھی اپن بیٹھ جا رہے ہیں. آج کل وہ ایریا والے بول رہے ہیں ارے انہیں کدھر، انہیں بھی آ رہا آج کل یہ ایریا میں. اپنے کو یہ چیزیں شوبھا نہیں دیتے. یاد رکھو جس رسول کا ذکر آپ اپنی زبان سے کر رہے ہیں، وہ سرکار کے ذکر کرنے کی زبان کو تم غلط چیزیں کیسے لگا سکتے؟ محمود غزنوی بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ، مگر بڑا اللہ والا، بڑا اللہ سے ڈرنے والا، بڑا اللہ سے رسول سے سرکار سے محبت کرنے والا. اس کے پاس ایک محمد تاج الدین وزیر تھا. کیا تھا؟ محمد تاج الدین وزیر تھا. ایک دن ہمیشہ محمد تاج الدین ادھر آؤ تو وزیر آ جاتا تھا. ایک دن کیا ہوا کہ تاج الدین ادھر آؤ بولے تو وزیر پریشان، میری اتنی زندگی گزری، بادشاہ نے کبھی مجھے محمد تاج الدین کے علاوہ پکارا نہیں. کیا وجہ ہے کہ میرے بادشاہ کیا مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ کیا وجہ ہے کہ آج میرا پورا نام نہیں لیے؟ ابھی یہ پریشان ہے اور پھر پریشانی کے حال میں ہے. ایک دن گزرا، دوسرے دن گزرا، بادشاہ کے سامنے جاتا ہی نہیں ہے وزیر. آخر بادشاہ نے کہا کیا بات ہے؟ محمد تاج الدین نہیں آ رہے، بلاؤ تو صحیح. بلایا گیا، بلا کے پوچھے کیا بات ہے بھائی، تم 2 دن سے میرے مجھ سے ملاقات نہیں کر رہے ہیں. کہا کہ بادشاہ آپ نے پرسوں سے مجھے تاج الدین جو پکارا، میں ہیبت کھا گیا کہ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں، اس بات سے آپ سے ملنا چھوڑ دیا. بادشاہ کیا کہتا ہے معلوم؟ کہتا ہے بھائی میں تم سے ناراض نہیں ہوں. جب میں جس وقت تم کو پکار رہا تھا نا، اس وقت میں باوضو نہیں تھا، اور کبھی بھی میں نے باوضو ہو کر ہی سرکار کا نام لیا ہے، بغیر وضو کے میرے آقا کا نام میں نے لیا. لہذا محمد تاج الدین تھے، اب محمد تاج الدین بولتا تو میرے سرکار کا نام آتا، اور میں باوضو نہیں تھا، اس واسطے میں تم کو تاج الدین کے نام سے پکارا. میرے عزیز دوستو، سرکار کا نام لے رہے ہیں تو بھی باوضو ہو کے لینا. ہر جگہ میرے سرکار کا احترام کرنا، اور میرے سرکار پر درود پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی احتیاط کرنا. احتیاط بولے تو آپ بولیں گے احتیاط کرنا ہے بول کے پڑھنی چھوڑ دیں گے. مطلب اتنا ہے کہ جہاں ٹھہرے جدھر ٹھہرے ایسے الفاظ میرے سرکار کی شان میں جب پڑھتے ہیں تو احترام سے پڑھیے، اور بڑے احترام سے میرے سرکار کے پاس اپنا درود و سلام پہنچائیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بہت تھکا ہوا ہوں. صبح کل رات میں 1 بجے تک گھر میں واز کرا، 1-1:30 بجے واز ختم کرا، پھر صبح 4 بجے ایئرپورٹ کو گیا. 4 بجے ایئرپورٹ کو جا کے ویزاگ کو گیا. میں جا کے سوچا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے سو جاؤں گا. وہاں پہلے سے بلانے والے اپنے کو پہلے سے مصروف رکھنا چاہتے ہیں. جاتی بولے نہیں، خواتین کی جلسہ ہے، اس میں خطاب کرنا ہے. وہاں خواتین کے ساتھ خطاب کرا، خواتین کے جلسے کو خطاب کر کے آیا. پھر اس کے بعد بولے نہیں، جلسے عام ہے، 12 بجے سے آپ کو وہاں خطاب کرنا ہے. بولا بابا پلین میں بلا کو پورا نچوڑ لیے. بولا وہ کرایہ پلین میں بلائے نا مولانا، آپ پلین کا کرایہ پورا نچوڑ کو چھوڑتے کرتے. بہرحال 3 بجے جلسہ ختم ہوا. 3 بجے کے بعد پھر وہ ایک جگہ افتتاح کو لے کے افتتاح کیا. 5 بجے پھر آ گیا ایئرپورٹ پہ. 6 بجے رپورٹنگ تھی. معلوم یہ ہوا 1 آدھا گھنٹہ ڈیلے ہے پلین. وہ آدھا گھنٹہ 7:30 بجے نکلنے کا، انہوں 9:30 بجے نکلے باہر. انہوں ڈیلے کرتے گئے اور یہاں سے فون آ رہے ہیں کہاں ہیں آپ کہاں رہوں گا میں، جہاں بیٹھا ہوا ہوں. ہر 15 منٹ کو پوچھ رہے کہاں ہیں آپ کہاں رہوں گا میں. تو خیر میرے عزیز دوستو، بڑی یعنی تھکان تھی، لیکن میرے آقا کے اس اسٹیج کی برکت سے سب چلے گئے. پیارے رسول کا ذکر کرے تو تھکان گئی گی، پیارے رسول کی بات سنے تو بات سنائے تو تھکان گئی گی. میرے بزرگوں اور دوستوں،
آج ہمارے کو طے کر لینا ہے کہ آج سے ہم کو سرکار کی زندگی پر عمل کرنا ہے. میرے صحابہ محبت کیے، اس قدر محبت کیے کہ اپنی اولاد کو بھی قربان کرنے کا وقت آیا تو لا کے میرے سرکار کے سامنے کھڑا کر دیا. کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ کے صاحبزادے نے کہا کہ ابا جان فلاں جنگ کا موقع تھا اور میں دشمنوں کے طرف سے لڑ رہا تھا، آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے لڑ رہے تھے. ابا جان وہ جنگ میں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے اور میں چاہتا تو آپ کو مار دیتا تھا، لیکن آپ باپ ہے اس واسطے میں آپ کو چھوڑ دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹے تو چھوڑ دیا، اگر میرے آقا کی طرف سے میں لڑ رہا ہوتا اور تو میری زد میں آتا تو میں تجھے قتل کر دیتا، کیونکہ مجھے میرے آقا کا فرمان عزیز ہے، اولاد بعد میں. آج ہم اپنی اولاد کو نماز کی پابند کرنے کے واسطے اٹھاتے ہیں، قرآن پڑھنے کے واسطے بولتے ہیں، کیوں ہماری وہاں بات کیوں بند ہو جاتی؟ ہمارا کام ہے چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو بھی نماز کے لیے اٹھاتے. معلوم ایک شخص تھا، بڑا نمازی تھا، اللہ کے سامنے جھکنے والا تھا، وہ ہمیشہ اللہ کو 5 وقتہ نماز گھر میں ادا کر لیتا تھا. ایک وقت نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ سے دل لگایا ہوا ہے، سجدے میں ہے، اس کا لنگا دڑنگا بچہ آیا، دوڑتے ہوئے آیا، بابا جان کو دیکھا سجدے میں ہے، انہیں بھی آ کے سجدے میں گر گیا. کیا ہوا؟ وہ سجدہ کر لیا، نماز ختم ہو گئی. رات میں یہ سو رہے ہیں، خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے شخص آج تیرے بچے کے سجدے کی وجہ سے اللہ نے تیرے سجدوں کو قبول کر لیا. ہمارے سجدے بھی اگر کرامت نہیں ہوئے تو ہمارے بچوں کی وجہ سے ہمارے سجدے قبول ہو جائیں گے. اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنانا ہے تو نماز ساتھ لے کے جائیے. ہمارے پوچھیے حضرت پیچھے بیٹھے ہیں حضرت علماء، ہمارے ماں باپ ہم کو ہمیشہ ہاتھ پکڑ کے لے جاتے تھے وعظوں میں، جمعے کو لے کے جاتے تھے. اب ہمارے بچوں کو دیکھتا ہوں تو میں جمعے کے وقت نماز کے وقت بھی موبائل پکڑ کے ٹھہرے ہوئے ہیں، ٹہل رہے گلے میں. ایسا دکھ رہا اس وقت کے صدر جمہوریہ انگلش ہے، کیا کس سے بات کر رہے ہیں پتہ نہیں، ایسا پریشان ٹہلتے ہیں کہ دیکھنے والا اس پہ رحم آتا ہے. کیا بچہ محنت کر رہا ہے جی، ایسی جگہ محنت کر رہا جہاں سے کچھ آنے والا نہیں. نماز کی پابندی کرو اور وقت سے پہلے مساجد کو جایا کرو، کیونکہ مساجد اللہ کے گھر ہے. اللہ کے گھر میں وہی آتا ہے جو اللہ سے محبت رکھتا ہے. آپ محبت کرتے نہیں کرتے اللہ میاں سے؟ کرتے تو پھر کل سے مسجدوں میں زیادہ وقت گزارنا. چبوتروں میں گزارے تو دنیا والوں سے محبت کرے ایسا، مسجد میں وقت گزارے تو اللہ سے محبت کرے. اب کس سے محبت پسند ہے آپ کو؟ اللہ سے محبت. چبوتروں میں بیٹھنے سے کیا ہوتا معلوم؟ شکایتیں ہوتی، غلط باتیں آتے، غلط شیطانی دماغ بنتا، اچھے خاصے ماحول کو ہم خراب کر لیتے اپنے محلے کے، دشمنیاں پیدا ہو جاتے، لڑائیاں پیدا ہو جاتے، جھگڑے پیدا ہو جاتے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا گھروں میں رہو، گھروں کے اندر رہو. اگر نکلنا بھی ہے تو مسجد میں آ کے بیٹھا کرو. مساجد میں بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے گھر میں بیٹھنے سے اللہ والے بنتے ہیں، اور اللہ کو یاد کرتے کرتے اللہ اپنے بندے کو وہ مقام و اعزاز عطا فرماتا ہے کہ بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے بندے تو نے میرے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، آج سے تو ہاتھ اٹھا لے، تیری دعا کرنے کے لیے ہم قبول کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. شرط یہ ہے دل والے سے لگانا. یہ ہولے شولوں سے دل لگا لے کے پھر نہیں. یہ عجب دل ہے ہمارا، جو دکھا اس کے پیچھے نکل جاتے ہیں. دل ہے کیا ہے آخر؟ میاں ایک خاتون جا رہے تھے، ایک صاحب ان کے پیچھے پیچھے جانے لگے. آپ کے نوجوان دل پھینک نوجوان ہے نا بابا، جیب میں کچھ بھی نہیں رہتا، دل پھینک لیتے پھر رہے. اب 14 تاریخ نا یوم عاشقاں کرتے. کیا عاشقاں کرتے ہیں؟ عاشقیاں کتنے کریں پورے تباہ ہو گئے گھر. جتنے عاشقیوں سے شادیاں ہو رہی کوئی بھی گھر آباد نہیں ہے. یاد رکھو وہ گھر آباد ہوتا ہے جو ماں باپ کے سرپرستی میں ان کے گھروں کو بسایا جاتا ہے.
وہ گھر آباد نہیں ہوتا جو اپنے طرف سے بسانے کی کوشش کرتے، سب اوندھا ہو جاتا معاملہ۔ میرے عزیز دوستو، یہاں وقت ہے، یہاں آگے پیچھے پھرے تو ذرا اسٹیج ہلا تو میں بھی بولا کیا بات ہے، ماشاءاللہ ہمارے پہلے سے یہاں پوری ایک سب بیٹھی ہوئی ہمارے سامنے۔ ہمارے پولیس بھائی اور پولیس والے بھائیوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم کو بولنے کا موقع دیتے ہیں۔ اور کیا ہوا؟ بیٹھو جی، کیا ہو رہا؟ یہ ہمارے لوگ بھی ہر جگہ ایک جنے بیوقوف بنانے کو دینے لگتی ہے اپنے لوگوں، ایک جا کے آسمان پہ ٹھہر کے دیکھو آپ، ایسا آپ پورے لوگ آ کے دیکھنے لگتے ہیں، اصل بیوقوف بنانے والا نکل کے چلے جاتا۔ ہم لوگ بہت جلدی بیوقوف بن رہے ہیں آج کل۔ میرے بھائی، ہمارا کام یہ نہیں ہے، ہمارا کام کچھ اور ہے۔ ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبر بنا کے بھیجا ہے، ہم کو اس لوگوں کو راہ بتانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ میرے آقا نے ہمارے کو فرمایا کہ تم دنیا کے لیے ایک بہترین مثال ہو۔ آج ہمارا عمل ایسا ہے کہ دیکھنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی ہے مسلمان، انہی کو کہتے ہیں۔ آج ہم کو اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ آج اپنے آپ کو، ماشاءاللہ ہمارے ایم ایل اے صاحب تشریف لائے ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اور اس محفل کی برکت ہے، صبح آتے ہیں ماشاءاللہ، چراغ کے اطراف پروانے رہیں گے نا، رہیں گے نہ رہیں گے؟ یہ بھی چراغ کس کا جلا ہے؟ ہمارے سرکار کے نام کا جلسہ ہے، تو صبح آ جاتے ہیں اس میں ماشاءاللہ، اور ہر کوئی آ جانے سے محفل کی رونق بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ لوگ آج سے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجئے۔ ابھی میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ کب تک کرنا ہے؟ اب بھی ہے نا؟ ہاں اچھا، ہمارے ایم ایل اے صاحب کی اجازت ہے کہ جب تک چلا سکتے چلاؤ۔ اب آپ لوگ اٹھ کے جانا یا میں اٹھ کے جانا ہے؟ لگا رہے شرط؟ میں تو نہیں اٹھنے والا، آپ لوگ اٹھ گئے تو کیا ہے؟ آپ صحیح بولیں گے، نو تو موقع مل گیا اچھا بولیں گے۔ نہیں، میں ایک صاحب تھے، تقریر کرتے وقت عموماً چاکلیٹ کھا لیتے تھے، چاکلیٹ کھاتے تقریر کرتے، وہ جتنی دیر چاکلیٹ منہ میں رہتا اتنی دیر بولتے رہتے، چاکلیٹ ختم تقریر ختم۔ ایک دن تقریر ہی ختم نہیں کر رہے، چل رہی آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ آخر میں پکار کے ایک نوجوان نے کہا، کیا ہوا حضرت؟ ہمیشہ 15 منٹ 20 منٹ میں ختم ہو جاتا تھا چاکلیٹ، آج ختم نہیں ہو رہا۔ بولے آج غلطی سے منہ میں گنڈی چلے گئی بھائی۔ اب گنڈی کب کھلنا، تقریر کب ختم ہونا، پورے لوگ ہی نکل کے چلے گئے۔ بھائی صاحب میرے منہ میں کچھ بھی نہیں، آپ بولیں گے منہ بتاؤ، بولیں گے کہاں کی پریشان ہے؟ پہلے مولانا میرے کو بٹھا دیے، میں مولانا کی کچھ دیر تقریر سننا چاہ رہا تھا، کیونکہ میں جب ایسے بزرگوں کی کچھ باتیں سن لیتا ہوں تو میری بیٹری چارج ہو جاتی، میں کیا عنوان لے کے نکلنا ہے نکلتا ہوں۔ مگر میرے آنے کے بعد اپنی تقریر کو حضرت نے ختم کر دیا۔ ذکر میرے آقا کا کیسا ہے معلوم؟ جو بھی بولے وہ میرے آقا کا معاملہ ہے، کوئی بھی بات کرو، میرے آقا نے چوتھ طرف سے ہمارے کو بتا دیا، زندگی کے ہر معاملے میں میرے آقا سامنے موجود ہے۔ بھائی، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا، بیویوں کے ساتھ کیسے رہنا، میرے آقا بتا دیے۔ بچوں کے ساتھ کیسے رہنا، میرے آقا بتا دیے۔ غلاموں کے ساتھ کیسے رہنا، میرے آقا بتا دیے۔ ارے جانوروں کے ساتھ میرے آقا کی کیسے معاملہ تھا؟ جانور آ کے میرے آقا کے سامنے شکایت کرتے، کیا شکایت کرتے؟ جانور آیا، اونٹ آیا، میرے آقا سے شکایت کیا، کیا شکایت کیا؟ فرمایا رسول اللہ، انہیں نماز نہیں پڑھتے ان کے گھر والے، اور ان کے نماز سے فجر کے وقت پورے سوتے رہتے۔ میرے آقا مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں ان کی وجہ سے اللہ کا عذاب نہ آ جائے اور اس عذاب میں بھی مبتلا نہ ہوں۔ اونٹ بول رہا ہے، اور یہ اونٹا اپنے صبح سو رہے فجر کو، ہے نہیں؟ آپ کا محلہ تو ماشاءاللہ پورا بھرا ہوا رہتا ہوں گا فجر میں، میں تو سنا صفا باہر بھی بن جاتے بعض وقت فجر میں بھی۔ اب باہر میں تو اپنے اپنے گھروں میں آپ بیضان دیکھیں گے کہیں کہاں پر رہتے صفا بول کے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، زندگی کھیل تماشا بنا کے رکھ دیا ہم لوگوں نے۔ اب آ گیا وقت
کہ صرف زبان سے نہیں، چل کے بتاؤ پیارے رسول کی محبت کیا ہے بتاؤ، پیارے رسول کے اعمال کے اوپر چلو، میرے ایک ایک سنت پہ رسول کی زندہ کرو، اور ایک ایک سنت کو تم جب زندہ کریں گے، شافی محشر روز قیامت تمہاری شفاعت کا وقت آئے گا تو کہیں گے کہ دیکھو یہ میرا امتی ہے، کیونکہ میری ایک ایک سنت کو اس نے زندہ کیا ہے۔ نماز کی پابندی کے ساتھ قرآن پاک کی روز تلاوت کی۔ آج ہمارے پاس کیا ہو جاتا، بات کو آ جاتا ہے، ارے مول صاحب کیا کی چھوڑا، سینے پہ کوئی بیٹھ گئے، بینڈ بجا رہے، گلہ دبا دے رہے، مول صاحب ایک تعویذ دو۔ ارے ماں، اللہ میاں کو خوش کرے تو شیطان نہیں آتا، شیطان آئیں گا تو گلے ہی دبائیں گا نا۔ بزرگوں نے لکھا ہے شیطان سب سے بڑا دشمن ہے آپ کا اور ہمارا۔ کیا کرتا ہے انہیں؟ این نماز فجر کے وقت آ کے آپ کو سر پر سہلاتا، اذان کی آواز آتے رہتی، دل بولتا اٹھیں گے نماز پڑھیں گے، انہوں بولتے نہیں، تیل ڈال کے سہلاتے جاتے، سلاتے جاتے، آخر کار نماز فجر کا وقت چلا جاتا۔ اب جب آپ یہ عمل کھو جاتا نا، اس کے بعد کیا کرتا؟ اس کے بعد یہ کرتا کہ وہ شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں نماز غارت ہونے کے بعد وہ سونے والے کے منہ میں چھوٹی ضرورت سے فارغ ہو جاتا، ہو کے چلے جاتا۔ اب انہوں صبح اٹھ کے بنے منہ خراب ہو گیا، کیسا کیسا کی مزہ آ رہا۔ اب شیطان کا اگر جس میں کیا گیا ہے منہ میں، تو اب کیسا مزہ آئے گا؟ میرے عزیز دوستو، نماز کی پابندی کرو، باوضو رہا کرو۔ آپ کو معلوم، ایک صاحب آج ملاقات ہوئی مجھے، دیکھنے میں سمجھ میں نہیں آتے، شاعر اس بات سے کہا ان پھٹے لباسوں کی کیوں ہنسی اڑاتے ہو۔ شاعر کہتا ہے ان پھٹے لباسوں کی کیوں ہنسی اڑاتے ہو، ارے کوئی اہل دل ہوگا ان پھٹے لباسوں میں۔ پھٹے لباسوں میں اللہ والے ملتے ہیں، ایسے ویسے ہی سمجھ میں آتے ہیں، لیکن جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ ان کی دعا کو قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ آج ایک صاحب بتا رہے تھے کہ مولانا ہمارے گھر میں ایک ایسا بھی معاملہ آیا ہے کہ جب ہم بہت پریشان تھے، بہت ہمارے مصائب ہمارے پہ ٹوٹ پڑے تھے، اور ہم اپنے بھائی کو ناکارہ سمجھتے تھے، لیکن مولانا وہ جو تسلی ہم کو دیتے تھے، اس کی تسلی کی وجہ سے ہمارے کو ہمت آتی تھی۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ اسی بھائی کی وجہ سے ایک دن اس نے کہا کہ دیکھو اب تک تم لوگ اللہ کی نافرمانی کریں، آج بیٹھو، آج اللہ کی فرما برداری کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور دعا کرو، اللہ تمہاری مصیبت کو دور کرے گا۔ مولانا ہمارے بھائی نے یہ کہنے پر ہم نے پورے گھر والوں نے وضو کیا اور نماز پڑھا، اور نماز پڑھنے کے بعد یہ ہوا مولانا اللہ نے دوسرے دن سے ہمارے گھر کی مصیبت کو دور کر دیا۔ میرے بھائی، ہمارے گھر کی مصیبتیں ہم لاتے ہیں، ہمارے گھروں میں بیماریاں ہم لاتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے سامنے جھکتے رہیں، دعا مانگتے رہیں اور اللہ سے عرض کرتے رہیں مولا یہ چیزیں جو ہمارے پہ مصیبت بن کے آ رہی ہے اس کو راحت میں بدل دیجئے، آپ کا ہاتھ اٹھے گا، اللہ قبولیت عطا فرما دے گا۔ شاعر کہتا ہے کون سی دعا ہے وہ، کون سی دعا ہے وہ جو اثر نہیں رکھتی؟ ہاں مگر یہ لازم ہے مانگیے خریدنے سے، دل سے مانگو، دل سے جو چیز مانگیں گے ملے گی۔ مانگنا ہو تو دل سے مانگ کے دیں، اور جب آپ دل سے کہیں گے کہ مولا اب تک کی زندگی گناہوں میں گزار دیا، اب میں آپ کے اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا چاہ رہا ہوں، پھر آپ یہ ارادہ کر لیجئے، ان بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ جائیے، انشاءاللہ اللہ آپ کے سوچ فکر کو بدل دے گا اور آپ کے سینے کو کھول دے گا، اور کل تک کہ آپ جو لوگوں کے نزدیک کچھ بھی ہو، کیسے بھی نظر آئے، دوسرے دن بولیں گے بھائی کہاں جا کے بیٹھ رہے ہیں، آپ کا چہرہ ہی بدل گیا، ماشاءاللہ آپ کی بات کرنے کا انداز ہی بدل گیا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہیں تو گفتگو کا انداز آ جاتا، آپ اچھوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو اچھی گفتگو کریں گے، تو دیکھنے والا آپ کو کہتا ہے ماشاءاللہ کیا اچھے گفتگو کرتے ہیں بھئی، ان کو بات کرتے ہیں تو ایسا دکھتا کہ منہ سے شہد نکل رہا ہے۔ اب اپنے منہ سے کیا نکل رہا نہیں بولتا ہوں، اپنے گھر والوں سے پوچھ لینا میں بات کرا تو گھر میں کیسا دکھتا، تو گھر والے بولتے اچھا ہے آپ بات ہی نہ کرو گھر میں ہمارے، جب بات کریں آنکھ پہ آتے
اس لیے بہتر ہے بات مت کرو. میرے سرکار نے فرمایا بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. میرے آقا نے فرمایا بیویوں کو مت مارو. میرے آقا نے فرمایا عورتیں شیشے کے مانند ہے. کانچ کے شیشوں کی مثال دی میرے آقا نے. ایک اعرابی کچھ عورتوں کو بٹھا کے اونٹ تیز لے جا رہا تھا. میرے آقا نے فرمایا کہ اے اعرابی آہستہ چلا، کیونکہ تیرے اونٹ پر جو ہے وہ شیشے رکھے ہوئے ہیں. کانچ کے شیشوں کی بات کہی میرے آقا نے. یعنی اتنے نازک ہوتے ہیں اور ہم وہ نازکوں کو لا کے پیٹتے گھر میں. ماشاءاللہ سے اپنے مسلمان بھائی کے گھر کی پہچان کیا؟ گھر کے سامنے کچرا رہا تو سمجھنا اپنا بھائی کا گھر ہے. صبح میں دروازہ نہیں کھل رہا 11 بجے تک تو سمجھنا اپنے بھائی کا گھر ہے. کیونکہ اپنے بھائی اٹھتے 9 بجے، صبح 9 بجے اٹھتے. اپنے گھروں میں صبح کا ہوتی صبح ہی 9 بجے. مولانا ہم لوگ ایسا وقت پہ اٹھتے ہیں کہ نماز غارت ہو جاتی، فجر چھوٹ جاتی، اس کے بعد اٹھتے ہیں ہم لوگ. ماشاءاللہ فجر کی عادت ڈالیے، نماز کی پابندی کیجیے. اب دل لگاؤ اللہ سے. دنیا والوں سے دل لگا کے دیکھیں نا. دنیا والے دل لگائے تو صرف دل لگی کر کے چھوڑ دیتے. اگر دل لگانا ہے تو اللہ سے دل لگاؤ. جب بندہ اللہ سے دل لگا لیتا ہے نا تو بندے کو کبھی اللہ مایوس نہیں فرماتا. بندے کی ہر طلب کو اللہ پورا فرما دیتا ہے. بندے کی ہر دعا کو اللہ قبول فرما لیتا ہے. عزیزان محترم، میرے سرکار کا آج غیر مسلموں نے ایک کتاب لکھی تھی، دی 100 کتاب، یعنی 100 بڑے آدمی. ایک انگریز نے کیا لکھا؟ 100 بڑے آدمی بول کے کتاب لکھا. اور اس کے بعد سب سے پہلے کس کا نام رکھا معلوم؟ سب سے پہلے نام رکھتا ہے تو آپ کے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر نام رکھتا ہے. اور کہتا ہے کہ میں نے تاریخ کے ہر باب کو دیکھا، ہر لحاظ سے میں جانچا، اور ہر لحاظ سے میں نے پوری باتوں کو دیکھنے کے بعد میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اول ہے. اب امت بھی ویسی اول بننا، کیونکہ اللہ نے امت رسول بنایا آپ کو. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. آپ کو کتنا فخر ہونا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ سے عرض کیے، مولا آپ نے ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، آپ نے بہت سی باتیں ان کی بیان فرمائی ہیں. ایسا کیجئے میرے اللہ میاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میری امت میں پیدا فرما دیجئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ان کا بہت بڑا مقام ہے. موسیٰ وہ تو خاتم النبیین ہے، امام الانبیاء ہے، شفیع المذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے. وہ آپ کی امتیوں میں کیسے آ سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مولا اگر یہی بات ہے تو مجھے ان کی امت میں بنا دیجیے، مجھے ان کی امت میں داخل کر دیجئے، تاکہ میرا معاملہ یہاں میں نہیں بن سکا تو نہیں بن سکا، میں ان کی امت میں بھی رہے گا تو بہت بڑی بات ہے. اور آپ کو فری میں مل گیا چانسی. آپ سرکار کی امت میں کیسے آ گئے ہیں؟ اماں مسلمان، بابا مسلمان، چاچا مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان، میں بھی مسلمان، آپ بھی مسلمان. لیکن ایک اسلام قبول کرنے والا لکھتا کیا ہے؟ میں نے مسلمان کیوں ہوا، میں نے اسلام کیوں قبول کیا ہے. ایک کتاب ہے اس میں ایک عیسائی لکھتا ہے میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہے. میرے آقا کا سب سے بڑا کمال یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بات یہ ہے جتنے گھر میں اچھے تھے لوگوں میں بھی اتنے اچھے تھے. میرے سرکار لوگوں میں جتنی محبت لوگ کرتے تھے، ازواج مطہرات بھی آپ کے بیویاں بھی آپ سے اتنی محبت کرتے تھے. یہ ایک انگریز کا ہے قول، مگر بتانا یہ مقصد ہے کہ سرکار نے بتا دیا کہ گھر میں کیسے رہنا چاہیے. کھانے کی دعوت آئی، سرکار کو ایک صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ کے 3 دن سے سرکار میرے فاقے سے تھے. آ کے عربی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے. میرے آقا نے فرمایا عائشہ کی دعوت ہے. کون عائشہ؟ آپ کی زوج محترمہ ہماری اماں جان. کہا کہ ہمارے بی بی عائشہ کی دعوت ہے. خاموش ہو گئے.
پھر آپ نے دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا. پھر آئے, آگے کہا کہ رسول اللہ دعوت ہے آپ کی. آپ نے کہا کہ عائشہ کی دعوت ہے, کہا کہ خاموش ہو گئے. پھر آپ نے دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا. یہ صحابی نے کہا کہ کیا بات ہے, میرے آقا آج بار بار بی بی عائشہ صدیقہ کا نام لے رہے ہیں. فرمایا رسول اللہ آج آپ کی بھی دعوت ہے اور بی بی عائشہ کی بھی دعوت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرما رہے ہیں سنیے. میرے آقا فرما رہے ہیں, اے شخص میں 3 دن سے فاقے سے ہوں اور عائشہ بھی 3 دن کے فاقے سے ہے. اگر میں جا کے کھانا کھا لیتا تو میری بیوی کا کون خیال رکھتا تھا؟ لہذا میں یہ نہیں چاہا کہ میں کھا لوں اور میری بیوی بھوکی رہے. جب کھانے کا وقت آیا تو اللہ جب بھوکے رکھا ہے تو ہم ساتھ ہیں, تو کھائیں گے تو بھی ساتھ کھائیں گے. کیا آج ہم اپنے گھر والوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں؟ آج ہم اپنے گھر والوں کو اپنے کھانے میں سے بچا کے حصہ دیتے ہیں؟ میرے آقا ایک وقت تشریف لائے گھر میں, دیکھتے کیا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹورے میں دودھ پانی پی رہے ہیں. بعض لوگوں دودھ لکھے ہیں, بعض پانی لکھے ہیں, بہرحال پی رہے تھے. سرکار تشریف لائے تو دیکھا کہ بی بی عائشہ کٹورے سے پانی پی رہی ہے. آپ محبت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حمیرہ پکارا کرتے تھے بی بی عائشہ صدیقہ کو. آپ نے کہا کہ حمیرہ اس کٹورے میں پانی ہے تو تھوڑا بچا دینا. تو سرکار کے فرمانے پر بی بی صاحبہ نے کٹورے میں پانی بچا دیا. سرکار تشریف لائے, لا کر اس کٹورے کو لے لیا. لے کر کیا کیا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ عائشہ تم نے کہاں سے پیا, کہ تو کون سے حصے سے تم نے پانی پیا ہے؟ کہا کہ رسول اللہ میں نے یہاں ہونٹ لگا کر پانی پیے ہیں. میرے آقا وہ کٹورے کو پلٹائے اور اب وہیں سے پانی پیے جہاں بی بی صاحبہ پانی پی. گویا میرے آقا نے بتا دیا اپنی بیویوں کی دلجوئی بھی کیا کر. آج ہم لوگوں کے پاس ہے, آج ہمارے طلاقوں پہ چل رہا معاملہ. ایسا دکھ رہا ہے کہ پاس ان کے پاس ایک ہی اسٹاک رہ گیا, طلاق 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 طلاق. میاں طلاق بولے تو بہت ضروری ہے تو ایک دینے کا حکم ہے. اب یہ گاڑیاں الٹے چل رہے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس. عدالتوں میں دیکھو کیساں بھرے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے بچوں کو دیکھے تو گھروں میں بھرے ہوئے ہیں. ماں باپ کو بھی خیال نہیں آتا. بچی آگے گھر کو تو سمجھانا بجھانا, اس کو بولنا بیٹے گھر جمانے کے واسطے ہم تجھے دیے تھے, گھر توڑنے کے واسطے نہیں دیے. اگر ہماری بچی گھر میں آتی ہے تو پہلے تو ہمارا قصور ہے کہ ہم بچوں کو جانچتے ہیں. ہمارے کو سرکار نے بتایا کہ کیسے بچوں کو تم بچیاں دیا کرنا, اور ہماری پہچان الگ ہو گئی. میرے آقا نے بتا دیا دیکھو میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی, کس سے کی؟ ایک فاتح خیبر ہے, کون؟ حضرت علی. وہ علی ہے جب تلوار اٹھاتے تو دشمن سامنے نہیں ٹکتا, اور آپ ماشاءاللہ اتنے قوت والے, اتنے طاقتور اللہ نے آپ کو بنایا. گویا ایک بات یہ اس میں بتا دیا سرکار نے کہ اللہ سے ڈرنے والے ہو اور قوت رکھنے والے, ہمت رکھنے والے ہو. ایک داماد آپ نے ایسا پسند فرمایا. دوسرے دامادوں کو پسند کیسے کیا؟ ایک صاحبزادی, 2 صاحبزادیوں کو حضرت عثمان غنی کے رشتے میں دیا. وہ صاحبزادیوں کو دینے کے بعد اس میں کیا ہے حضرت عثمان میں خوبیاں آپ کو معلوم؟ میرے حضرت عثمان میں خوبی یہ تھی کہ وہ حیادار تھے. حیادار بولے تو اپنے آپ کو اپنے کپڑے سمیٹ کے, اگر میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر ایک وقت تشریف فرمائے میرے آقا حضرت ابوبکر صدیق ہے ملنے کے واسطے, آپ لیٹے ہوئے ہیں. حضرت عمر فاروق ہے لیٹے ہوئے ہیں. حضرت عثمان ہے ملنے, سرکار اٹھ گئے, اٹھ کے اپنے درست کرے کپڑوں کو, کہا عثمان اب آ جاؤ. بی بی عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ یہ کیا ہے, میرے ابا جان آپ لیٹے ہوئے تھے, عمر آئے لیٹے ہوئے تھے, لیکن عثمان آئے تو آپ اٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو درست فرما لیا. حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں معلوم؟ عثمان بڑا حیادار ہے, اگر میری ٹخنے سے اگر کپڑا ہٹا ہوا دکھتا تو پلٹ کے چلا جاتا. اتنا شرم والا ہے, اتنا حیادار ہے.
معلوم یہ ہوا کہ ایک حیادار داماد کو پسند کیا. حیادار آدمی کبھی بھیک نہیں مانگتا، معلوم ہے نا. بے حیا آدمی رہا تو ایم بولتا. حیادار بیوی کے پیسے لے کے شادی نہیں کرتا، بیوی کو دے کے کرتا. اور بے حیا سسرے کے پیسوں پہ جیتا ہوں نہیں، سال بھر یہ سمجھتا ہے وہ اے ٹی ایم کارڈ ہے، ڈالتے جاؤ نکالتے جاؤ، ڈالتے جاؤ نکالتے جاؤ. یاد رکھو، اچھے دامادوں کو ڈھونڈو، اچھے گھروں سے لے کے آؤ. پہلے جا کے مساجد میں پوچھو، ہمارا داماد ہم دے رہے ہیں بیٹی 5 وقت نماز کو آتا کیا؟ نہیں آتا تو بولو بیٹے 1 مہینہ نماز کی پابندی کرو، اس کے بعد میں تمہارے کو اپنی بیٹی دیتا ہوں. کیوں؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا نا وہ قوم کا غدار نہیں ہوتا، قوم کو تکلیف دینے والا نہیں ہوتا، بیوی کو تکلیف دینے والا نہیں ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بتا دیا اپنے گھروں میں بہو کیسی لانا. آپ رات میں نکلے ہیں، رات میں نکل کے جا رہے ہیں، ایک گھر میں آواز آتی ہے. کیا آتی ہے؟ اماں جان کہہ رہے ہیں بیٹی سے، کیا کہہ رہے ہیں؟ دودھ میں پانی ملا دو، تاکہ دودھ میں پانی ملانے سے دودھ بڑھ جائے گا اور پیسے ہمارے اضافہ آ جائیں گے اور ہمارا خرچہ نکل جائے گا. اماں جان کہہ رہے ہیں کس کو؟ بیٹی کو. بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ اماں جان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا ہے دودھ میں پانی ملانے سے. تو اماں جان کہتی ہے کیا عمر اتنی رات کو آ کے دیکھ رہے ہیں کیا؟ تو اور بچی کیا کہتی ہے معلوم؟ عمر تو نہیں دیکھ رہے ہیں اماں جان، عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. عمر نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا؟ عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر کے کان میں جب یہ رکعت گئی، آپ وہ گھر پہ نشان ڈالے، گھر کو آ گئے. صبح میں اپنے بیٹے کو بلائے، اس گاؤں دودھ والی کو بلائے، بلا کر کہا کہ دیکھ بیٹے، اس بچی کے اندر اللہ کا خوف ہے اور میں چاہتا ہوں میرے گھر میں جو بچی آئے اللہ سے ڈرنے والی بچی آئے. دودھ والی کو لا کر آپ نے بہو بنایا. آج ہم لوگ دودھ والی کو تو کیا بہو بناتے؟ بہو بتانے والی کو بہو بنا کے لاتے، اوندا ہو جاتا سب. وہ بہو بتاتے انہوں اب دیے ہوئے ہیں 2 لاکھ روپے لے کے شادی کرنے، تو اب لازمی ہے دینے والی ڈھاکہ نہیں ڈالیں گی. نہیں لینا، یاد رکھیے یہ پیسہ حرام. ہمارے علماء ساتھ پوچھئے، ایسا پیسہ ہے جو ہمارے کو اللہ کے پاس لوٹانا ہے، لوٹا سکیں گے وہاں جا کے؟ آج جوڑے کی رقم لے رہے ہیں، اصل کیا ہے لنگے بیچارے شادی کرنے نکل جاتے ہیں، نہ کپڑے بنانے پیسے نہ ولیمے کو پیسے. کیا کرنا؟ سامنے والے پہ ٹوپی ڈالتے، کھانا بھی اس کا ولیمہ بھی اس کا، سب اس کی، انہوں فری میں دولہے بن کے نکل جاتے. حیا مند ہے تو اپنے پیسے جوڑو، 1 کھجور کھلاؤ مگر اپنے پیسے سے کھلاؤ. بیوی کے پیسے لے لے کے منگے لے کے آگے سسرے سے ولیمہ کر رہے ہیں 50-500 آدمی کا. کا ولیمہ ہے؟ جتنے کھانے والے ہیں سب نمک حرام. جاتے جاتے کل تک فقیر تھا، کہاں سے آیا اس کے پاس؟ لے آؤں گا لبی، کوئی بھی تعریف کر کے جا رہا آپ کے کھانے کی. جتنے جاتے سب ایک سے ایک نمک حرام رہتے، سب گالیاں دیتے جاتے. ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ آپ دعوت کیجئے، کبھی دعوت نہیں کرتے. بادشاہ نے کہا دیکھو میں دعوت کرنے تیار ہوں مگر کھانے والے اللہ کا شکر ادا کرنے والے نہیں ہیں. کہا نہیں بادشاہ آپ کر کے دیکھیے. بادشاہ نے کہا چلو تم لوگوں کی خواہش ہے نا، ہر آئٹم بناؤ، پسندیدہ ہر چیز بنا دو. سب چیزیں بنا دی گئی، سجایا گیا، خوب کھائے. بادشاہ بولا بھائی جا رہے ہیں تو سب کو 500 کا لفافہ بھی دے دو. 500 روپے رکھ کے سب کو لفافے بھی دے دیا. اب جاتے جاتے بول رہے ہیں کھانا تو اچھا کھلایا، 1000 روپے دیتا تو اس کا کیا جاتا تھا؟ وہاں بھی بخش رہے اس کو بیچارے. تو بادشاہ بولا کہ نمک حراموں کو کھلانے سے غریب کے گھر کو پالنا اچھا ہے. اگر آپ بھی ولیمہ کر رہے ہیں نا، سیدھا سادہ ولیمہ کرو اور گھر والوں کو جو غریب گھر میں چولہا نہیں جل رہا نا اس گھر میں لے جا کے 1000 کا غلہ ڈالا دو. انشاءاللہ جس گھر میں آپ غلہ ڈالا ہے اس غلے کی برکت سے اللہ آپ کے گھر کو سنوار دے. آج اچھی بات ہو رہی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، ولیموں میں اپنی غریب کی شادی کرتے ہیں، شادیوں میں بچی کی شادی کر دیتے ہیں. بہت اچھا عمل ہے مگر یاد رکھو کسی بچی کو لا کے سب کے سامنے شرمندہ نہیں کرنا. یوں دیجئے کہ دست گدا کو خبر نہ ہو.
ایسا دینا کہ معلوم نہ ہونا اب ارے میں فلاں اپنے بیٹے کی شادی کر رہا ہوں، ولیمے میں غریب بچی کی شادی کر رہا ہوں، یعنی غریب بچی کو لا کے سب کے سامنے ذلیل کر رہا ہوں۔ ارے کرنا ہے میاں، کمرے میں بٹھاؤ، جتنا جہیز دینا ہے دو، جو پیسے دینا ہے دو، کمرے میں کرو، کمرے میں سے بھیج دو، کیونکہ تمہارا اور اللہ کا سودا ہونا، دنیا والے اس سودے سے کیا کریں گے لے کے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ماشاءاللہ 12:15 ہو چکے ہیں اور میری طبیعت بھی ذرا آواز بھی ساتھ نہیں دے رہا، صبح سے 3-4 گھنٹے پکار لے کے آئے ہوں، اب زیادہ پکاروں گا تو پھر کل پکارنے کا موقع رہے گا تو نہیں پکار سکوں گا، تو لوگ بولیں گے آئے نہیں، ان کی آواز ہی نہیں بولیں گے۔ اپنے لوگ تو باہر کچھ بھی بولنے میں ماہر ہیں ماشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستو، جو اچھی بات ہم جو کہہ رہے ہیں بس قبول کر لیجئے۔ حضرت علماء کرام نے آپ کو اچھی نصیحتیں کی ہیں، ایک ایک نصیحت پہ عمل کر لیجئے، اس بات سے کہ ہمارے بڑھولنے والے اب کم ہوتے جا رہے ہیں، نعم البدل کوئی آ رہا نہیں۔ آج دیکھیے ہمارے مولانا سلیمان سکندر صاحب ایک زمانے تک قوم کی خدمت کرتے رہے، آج وہ دنیا سے چلے گئے، ایک ایک آ رہا ہے اور بتاتے جا رہا ہے دیکھو ہم تو جاتے ہیں تم اپنی سلامت رہو، ہم تو جاتے ہیں تم اپنے مقدر کو درخشاں کر لو، مگر افسوس جو جا رہے ہیں ان کی جگہ کوئی لینے والا نہیں آ رہا ہے، ان کی جگہ کوئی سنبھالنے والا نہیں آ رہا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو مرحومین ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے اور ان کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما دے، انہیں جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اور جو میرے عزیز دوستو بزرگوں نے نصیحتیں کی ہیں، چھوٹی چھوٹی نصیحت پہ عمل کیجئے، یاد رکھیے خطرہ خطرہ ہی دریا بنتا ہے، ویسے ہی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سنیں گے ایک دن انشاءاللہ سینہ آپ کا کھل جائے گا، اللہ عمل آپ کے لیے آسان بنا دے گا۔ میں بچوں سے بھی یہی کہوں گا کہ بیٹے غفلت میں عمر کٹ گئی کچھ کر لے نیکیاں، غفلت میں عمر کٹ گئی کچھ کر لے نیکیاں، میرے والد صاحب فرماتے ہیں عاقل ہے تیرے قبضے میں کچھ زندگی، ابھی اپنی زندگی ابھی ہاتھ میں ہے، ابھی ہمارے کو اللہ نے اپنی سمجھ بوجھ ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان رہ جاتا ہے، اس کے اعضاء اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہاتھ ہلانا چاہتا ہلانے سے مجبور، نظریں اٹھانا چاہتا نظریں اٹھانے سے مجبور، پیر اٹھانا چاہتا پیر اٹھانے سے مجبور۔ وہ وقت آنے سے پہلے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ سے اپنا راستے کو جوڑ لیں، اللہ سے رشتوں کو مضبوط کر لیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کر لیں، اور میرے رسول کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوٹی چھوٹی مت سمجھیے، کل یہی چھوٹی باتیں میرے آقا کے سامنے آپ کھڑے رہیں گے تو میرے آقا فرمائیں گے اے امتی تو نے میری یہ باتوں پر عمل کیا نا، ہم نے اس عمل کی وجہ قبول کر لیا اور اس وجہ سے تجھے اپنا بنا لیا۔ یا اللہ میاں اپنا بنانا ہے، رسول اپنا بنانا ہے تو بڑی باتیں نہیں ہوتے، ایک وقت ہوتا نہیں گھر میں چھوٹی بات ایک کام بچہ کر دیتا وہی باسن آ جاتی، بہت بڑی بات کرتے ہوں اور سمجھ میں نہیں آتی۔ میرے عزیز دوستوں، میرا بھی یہی ہے آپ کا ساتھ یہی گزارش ہے میری کہ جو بزرگوں نے ہمارے کو نصیحتیں کیے ہیں اس پر عمل کر لیجئے، اور یہ علماء کرام کی قدر کر لیجئے، اور یہ جو ہستیاں رہ گئے ہیں اللہ ان کی عمر دراز عطا فرمائے۔ اب چراغاں بجھنے کا سیزن آ گیا ہے، اب ایک ایک اللہ والے کم ہوتے جا رہے ہیں، اور اب جو آ رہے ہیں وہ دلوں کو ملانے والے نہیں آ رہے، دلوں کو توڑانے والے آ رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں میں بھی دلوں کو ملانے کا جذبہ عطا فرما دے۔ یاد رکھیے مسلمان کا بھائی ہے، اور بھائی بن کے رہنے میں ہی ہماری عزت ہے، ہمارا اتحاد ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہم یارے صفوں میں دڑاڑ مت پیدا کیجیے، ہم یہ چھوٹے چھوٹے باتوں کو مت لے کے چلیے، انہیں ایسا انہیں وہ، اس کا عقیدہ یہ میرا عقیدہ یہ۔ میاں عقیدے کچھ بھی رہو، محبت تو سرکار سے سب کو رہتی ہے۔ کون کہتا ہے میرے آقا کو نہیں چاہتا؟ ہر آدمی چاہتا ہے، مگر چاہت کا طریقہ الگ الگ رہتا ہے۔ کوئی اپنے ابا جان کو چاہتا تو لا کے ان کو کپڑے بناتا، جوتے دلاتا، چپلا دلاتا، گاڑی دلاتا۔ ایک بیٹا رہتا ہے بابا کو بہت زیادہ چاہتا ہے، اس کی استطاعت نہیں رہتی، وہ کچھ نہیں دلا سکتا، مگر وقت آتا تو اپنی جان نکال کے اپنے بابا کو دے دیتا۔
ہے نا, یہ بھی محبت الگ الگ رہتی ہے. ہر ایک